अस्सलाम वालेकुम न्यूज़ 360 के नए मौजू के साथ मैं हूं अब्दुल कादिर। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं एंटी एनक्रोचमेंट के डिपार्टमेंट में। आज हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर लैंड एनक्रोचमेंट के डायरेक्टर बशीर सिद्दीकी साहब। उनसे पूछते हैं ओवरऑल जो है वो जो कार्रवाई की जा रही है, एनक्रोचमेंट शहर में हटाया जा रहा है, वो कहाँ-कहाँ हटाया जा रहा है और ओवरऑल जो इसमें माह में जो एनक्रोचमेंट की टीम की क्या जो है परफॉर्मेंस है, इस हवाले से बात करते हैं, आइए। देखिए आपने देखा होगा कि लैंड एंड इंक्रोचमेंट डिपार्टमेंट कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन रोज़ाना की बुनियाद पे कराची में 7 अज़ला में दिन रात और छुट्टी वाले दिन हमारी कार्रवाइयाँ जारी हैं। जहाँ तक आपने जिक्र किया डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को हमने टारगेट पे रखा हुआ है, क्योंकि हम तकरीबन 8 महीने से जो है वो गुज्जर नाले पे मेरा स्टाफ जो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का था वो मसरूफ़ था। सुबह से लेके शाम तक जो है उसने वहाँ पर गुज्जर नाले पे कार्रवाइयाँ करता था। तो जितनी भी तजावज़ात थी उनका इज़ाफ़ा डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में ज़्यादा हो गया था। तो हमने डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को पहले टारगेट रखा है हुआ है कि किस जहाँ पर जो तजावज़ का इज़ाफ़ा हुआ है उसको हम ख़त्म करें। पीपल्स चौरंगी से लेके नमक बैंक तक ये 1.5 किलोमीटर का रकबा है। इस पे लोगों ने अपने जो है दुकानें, गोदाम और गैलरियाँ, गैराज और सर्वेंट क्वार्टर और इस किस्म की बिल्कुल जस्ट वो नाले के साथ बनी हुई थी। वो आगे बढ़ा चुके थे। अरबों रुपए मालियत की वो जगह जो है वो कब्ज़ा हो चुका था, जिसको हमने मुकम्मल तौर पे 1.5 किलोमीटर का उसको क्लियर किया। बिल्कुल सेम इसी तरीके से अगर आप देखेंगे अंडा मोड़ के ऊपर और अगर देखेंगे ब्लॉक जो फेडरल बीएरी के ब्लॉक 2 के अंदर भी हमने 2 रेस्टोरेंट बने, होटल बने हुए थे जो मुकम्मल तौर पर फुटपाथ पर थे। उनको भी मसमार किया। उस मसमारने करने के बाद वहाँ की ट्रैफ़िक की रवानी भी जो है बड़ी बेहतर हुई है। तो कराची में हमारी कार्रवाइयाँ जारी रहती हैं रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर। जिस तरह आज हमने जो है पीसीएस सोसाइटी पे ब्लॉक 2 पे जो है 3 पुलिस चौकी थी जिनको मसमार किया जो कि पार्क पे बनी हुई थी और सोल्जर बाज़ार में हमारी कार्रवाई आज भी जारी है। तो कार्रवाइयाँ हमारी डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में, साउथ में, वेस्ट में तमाम जगहों पे कार्रवाइयाँ करते हैं। हमारा टारगेट जो है वो इसके ये है कि किसी तरीके से इस कराची शहर में मेन शाहराहों से या ऐसी जगहों से जहाँ पर लोगों की रवानी जैसे ट्रैफ़िक की रवानी मुतासिर होती है, लोग मुतासिर हो रहे हैं, उनको सबसे पहले ख़त्म किया जाए। मोबाइल किस्म की जितनी भी इंक्रोचमेंट है वो आपको कराची में नज़र आती रहेंगी। जिस तरह मैंने आपको ज़िक्र कर चुका हूँ कि ये सीज़न वाइज़ जो है लोगों की तादाद कराची में एंटर्स होती हैं और जैसे ये विंटर सीज़न में लोग जो पुराने कपड़े और जूते और मेवाजात जो है वो उसके लोग लगाते हैं। हमारे उन पे भी कार्रवाई जारी है। डिस्ट्रिक्ट सेंटर में हमने एक प्रोग्राम रखा है और हाई कोर्ट का भी एक ऑर्डर है, उस पे भी हम कार्रवाई करने जा रहे हैं। बिल्कुल सेम इसी तरीके से शेरशाह में जो अगर आप देखेंगे एक ब्लास्ट हुआ था जो गैस की वजह से नाले पे तजावज़ात थी, इसके जस्ट अपोज़िट जो है तकरीबन 150 से 200 के करीब तजावज़ात हैं जिनमें घर भी हैं, कुछ होटल्स भी हैं, शॉप्स भी हैं। हमारा आज उस पे हम सर्वे करने जा रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला कोशिश करेंगे इसी महीने में वो 150 से 200 घर या दुकानें जो भी हैं उनको भी मसमार की जाएँ जो नालों के ऊपर है। बिल्कुल इसी तरीके से हमारा अगला प्रोग्राम जो अभी सुप्रीम कोर्ट ने दिया है हिल पार्क पे 11 बेंगलोज़ का कोई उनके जो है सर्वे हो रहा है। जो कि शहरी वालों ने कहा है कि वो भी हिल पार्क के सिमात मैप को निकाल के उस पे भी हम इंशाअल्लाह ताला कार्रवाई करने जाएँगे। तो रोज़ाना की बुनियाद पे हमारी कार्रवाई जारी, बड़े-बड़े टारगेट जो है हम अचीव करते हुए जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और सिर्फ़ उसकी एक ही वजह है, उसकी वजह ये है कि सुप्रीम कोर्ट जो है उसने इतनी पावर दी है एक ऑर्डर पे कि उसने जो ऑर्डर्स किए हैं कि कराची के किसी भी नालों के ऊपर, किसी भी फुटपाथ पे, पार्क पे, एमिनिटी प्लॉट पे, किसी भी ग्राउंड के ऊपर किसी किस्म की भी जो है कोई भी एक्टिविटीज़ नहीं हो सकती। तो उसकी वजह से तमाम जितने भी कराची की इंतज़ामिया हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से लेके पुलिस और तमाम सब के सब एक अम्ब्रेला के नीचे होके काम कर रहे हैं। तो कारकर्दगी शानदार जारी है और ये इस कराची शहर के लिए भी बेहतर है कि ये भी जस्ट लाइक कोरोना, जस्ट लाइक दूसरी जितनी बीमारी हैं, इसी तरह तजावुज़ात भी एक बीमारी है। इसकी भी जिस तरह हम दूसरी बीमारियों को अपने आप को सेफ करने के लिए जो हम एहतियाती तदाबीर इख्तियार करते हैं, बिल्कुल सेम इसीलिए तजावुज़ात को ख़त्म करने के लिए भी हमें भी ये चाहिए, यानी कि आवाम को भी ये चाहिए कि उसके लिए फ़ौरी तौर पे जो ये तजावुज़ात कायम करने वाले होते हैं, ये सबसे पहले छोटी-मोटी तजावुज़ात यानी कि झोपड़ा टाइप का या केबिन टाइप का इस तरह रखते हैं, फिर उसके बाद उसको बनाना शुरू कर देते हैं और जिसकी वजह से ये तजावुज़ात पक्की में आ जाती है। हमारी कोशिश ये है कि ये कच्ची, पक्की जितने भी तजावुज़ात हैं इस कराची शहर से इसका ख़ात्मा किया जाए और हम रोज़ाना की बुनियाद पे जो इसकी एक रिपोर्ट भी बनाते हैं जिसको हम जो सबमिट करते हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर।
تو 2021 تک کی رپورٹ الحمدللہ ہم نے جو ہے وہ سپریم کورٹ میں جمع کرا دی ہے. 2022 کے شروع ہوتے ہی رات سے ہی ہم نے جو ہے اپنی کاروائیاں جاری رکھی تھی 2022 میں، اور آج تک ہماری کاروائیاں جاری ہیں. اچھا، لیاقت آباد میں بھی آپ نے کارروائیاں کی، وہاں کیا غیر قانونی دکانیں بنی ہوئی تھی یا گھر بنے ہوئے تھے، وہاں کیا تھے؟ دیکھیں وہاں پر ہم نے تقریباً 35 سے 40 کیبن تھے جو کہ جیسے جھوپڑا ٹائپ کے بعد اس کو پکا بنا لیا تھا، مطلب لوہے کی وہ انہوں نے 2 شاپس بنا دی تھی. تو ہم نے تقریباً 35 سے 40 وہ شاپ جو فٹ پاتھ پہ بنے تھے ان کو بھی مسمار کیا. وہ فردوس شاپنگ سینٹر کے طرف میں تھی. اس کے بعد ان لوگوں کو تنبیہ کی کہ بھائی باقی جو 16-17 دکانیں رہ گئی تھی انہوں نے ہٹا دیں، لیکن انہوں نے نہیں ہٹائی. پھر ہم نے اس کے دوسرے دن بھی کارروائی کی، پھر ان کو بھی مسمار کیا. تو اس طرح کی بہت ساری ابھی بھی ریمیننگ ہے مختلف جگہوں پہ تجاوزات، جن کو ہم آلریڈی نوٹس ایشو کر چکے ہیں. کچھ لوگ اپنے طور پہ بھی ہٹانا شروع کر رہے ہیں، ان کو ٹائم دیا ہوا ہے، اگر نہیں ہٹائیں گے تو انشاءاللہ ان کو بھی مسمار کریں گے. کراچی کو صاف کریں گے، کراچی کو صاف کریں گے، کراچی کو کلین کریں گے، تجاوزات سے کلین کریں گے، کیونکہ یہ ہمارا شہر ہے، اس کو ہم اب اون کریں گے. کراچی پاکستان کا ہب ہے، پاکستان کو کما کے دیتا ہے، یہ پاکستان کے لیے، یعنی کراچی کو صاف کرنا پاکستان کو صاف کرنا. یہ جو تجاوزات ہے یہ خطرناک ہے، یہ صرف اور صرف کراچی کو جیسے اگر نالے پچھلے سال بارشوں میں جو نالوں کی وجہ سے کراچی میں تباہی آئی تھی، اسی طرح اور دیگر نالے ہیں ان پہ بھی ہماری جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ اسی مہینے میں ہم کوشش کریں گے کہ ان نالوں سے بھی تجاوزات کا جلد سے جلد خاتمہ کیا جا سکے. اچھا، نالوں میں جو تجاوزات کیے گئے ہیں یہ آپ سے تو ظاہر پہلے کا تھا، یہ پرانا ہے، تو جہاں پہ آپ چلے جاتے ہیں تو کیا ان کے پاس لیز موجود ہوتی ہے یا ایسے ہی بس کاغذات جو ہے جعلی بنائے ہوئے ہوتے ہیں؟ دیکھیں اس میں بعض جگہ پہ تو ہم نے دیکھا ہے، جیسے میں نے آپ سے ذکر کیا کہ شیر شاہ پہ جو ہے وہ ان کے پاس لیزیں تو نہیں ہیں، لیکن وہ PT1 اور 40 سال کے گیس بجلی کے کنیکشن اور یہ سب چیزیں ان کے پاس موجود ہیں. یعنی جو چیزیں یوٹیلیٹیز کی جو ان کے پاس چیزیں پرووائڈ ہیں، سب سے پہلے تو یہ ہونا چاہیے کہ ہم ان چیزوں کو جیسے جو یوٹیلیٹیز ان کو مل جاتی ہے تو بغیر لیز کے کاغذات دکھا کے یہ ختم ہونا چاہیے شہر کراچی کے اندر. آپ اگر دیکھیں گے، اگر صدر میں آئیں یہاں پر اور دوسری جگہوں پر آئے تو سولزہ بازار میں جو ہم نے کارروائی کی ہے تو ان پتھارے والوں کو، ان ریڑھی والوں کو کے الیکٹرک نے میٹر لگا کے دیے ہوئے ہیں دیواروں پہ جہاں پر وہ کھڑے ہوتے ہیں. تو اگر ہم یہ چیزیں ختم کریں، جیسے کہ جو بھی ہماری یوٹیلیٹی بل جو اس طرح کی یوٹیلیٹی کے استعمال میں سے بجلی کے ہے، گیس ہے، اگر ان کو یہ کنیکشن نہ دیں ایسی عمارت کو، ایسے مکان کو جن کے پاس لیزیں نہ ہوں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تجاوزات کم کرنے میں جو ہے یہ ہماری بھی ہیلپ ہوگی اور دوسرے لوگوں کو بھی یہ گیس، پانی، بجلی جو ہے وہ فراہم کیا جا سکتا ہے. صحیح ہے سر. کتنی ہل پارک کے بارے میں بتائیں، وہ کب تجاوزات ہٹانے کے جا رہے ہیں اسے؟ اور اس سے دوسرا طارق روڈ پہ جو شارع فیصل مین پہ وہاں پہ بھی قبضہ ہو گیا ہے، جہاں پہ آپ نے کاروائیاں بھی کی. دوبارہ جو لوگ آ جاتے ہیں قبضہ کر کے، بورڈ لگ جاتے ہیں، سائن بورڈ، آپ کے جانے کے بعد دوبارہ کہتے ہیں کہ اینٹی انکروچمنٹ کی ٹیم کے پاس دوبارہ جاؤ، ان کو بات کرو، وہ دوبارہ بنانے دیتے ہیں. کیا یہ الزام درست ہے یا ایسے ہی جو ہے ہوا میں تیر مار رہے ہوتے ہیں؟ دیکھیں کراچی میٹروپول کارپوریشن لینڈ اینٹی انکروچمنٹ ڈپارٹمنٹ کراچی شہر میں اس پاکستان کی سب سے بڑی کارروائیاں کر رہا ہے. اور جب آپ کسی کے خلاف یعنی کہ کارروائی کرتے ہیں تو وہ ظاہری بات ہے اس قسم کے الزامات لگتے ہیں. آپ کو کراچی میں ایک ہی ڈپارٹمنٹ نظر آئے گا، لینڈ اینٹی انکروچمنٹ ڈپارٹمنٹ، جس کو الحمدللہ میں ہیڈ کر رہا ہوں. میں ریلوے، KPT، ریونیو، کنٹونمنٹ بورڈ اور KDA تمام اداروں کو معاونت کرتا ہوں. وہ جہاں جہاں آپریشن کر رہے ہوتے ہیں ہم ان کے ساتھ کھڑے ہو کے وہ آپریشن میں حصہ لیں. ہمارا لینڈ کنٹرول نہیں ہوتا پھر بھی ہم ان کے ساتھ معاونت کرتے ہیں الحمدللہ. یہ ہماری کارکردگی ہے، شاندار کارکردگی ہے، جس کو تمام لوگ سراہتے ہیں. اس بات پہ ہانریبل سابق چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب نے جو ہے سپریم کورٹ کے اندر ہماری کارروائی، جب ہم نے امپریس مارکیٹ اور دیگر مارکیٹوں کو جو ہے مسمار کیا تھا جو نالوں پہ تھی یا فٹ پاتھ پہ تھی یا پارک میں تھی، پر انہوں نے ہمارے کو جو ہے بڑا اپریشیٹ کیا تھا کہ سب سے شاندار کارکردگی جو ہے کراچی میٹروپول کارپوریشن کے لینڈ اینٹی انکروچمنٹ دی. اصل میں ہمارے پاس جو ادارے ہیں، جو لوگ ان کو پرمیشن دیتے ہیں، یا جس طرح میں جسٹ لائک چارج پارکنگ کا بتا دوں، کراچی میں چارج پارکنگ کے دیکھیں پرمیشن جس طرح ملتی ہے ان کو ملتی ہے ایک گاڑی لگانے کی. آپ دیکھیں گے کراچی شہر میں چار یعنی موٹر سائیکلیں ایک جگہ کر کے روڈ کو بلاک کر دیا جاتا ہے. ایک یک طرفہ ان کو پارکنگ کا حصہ ملتا ہے، یعنی لیفٹ یا رائٹ. تو لیفٹ کے اوپر پارکنگ کرنی، وہ لیفٹ اور رائٹ دونوں جگہ پہ پارکنگ کرا دیتے ہیں.
تو وہ جو ادارے ہیں جو ان کو یہ پرمیشن دیتے ہیں ان کا کام ان کو روکنا ہے، لیکن عوام یہ سمجھتی ہے کیونکہ ہماری کارکردگی ماشاءاللہ اتنی شاندار رہی ہے تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی اینٹی انکروچمنٹ کا کام ہے، یہ بھی انہیں کو کرنا چاہیے. تو بہت سارے معاملات پر جو ہے ہمارے پر جو ہے وہ یہ سمجھ لیجیے کہ الزامات لگنے شروع ہو جاتے ہیں. تو الحمدللہ ایسا کچھ نہیں ہے. ہم کارروائی کرتے ہیں، روزانہ کارروائی کر رہے ہوتے ہیں. بعض دفعہ تو ایسا ہوتا ہے کہ جیسے سپریم کورٹ کے آرڈر کے اوپر اگر کوئی آپ کارروائی کر رہے ہیں اس پہ بھی الزامات لگ جاتے ہیں کہ یہ ہمیں ڈرانے کے لیے آئے ہیں، حالانکہ وہ آرڈر سپریم کورٹ کے ہوتے ہیں. آپ نے ذکر کیا جس طرح ابھی سپریم کورٹ کا یہ آرڈر ہے کہ آپ جو ہے ایک موکس کا معاملہ چل رہا ہے، وہاں پہ ایک مزار کا معاملہ چلا ہے کڈنی ہل کے اوپر، تو سپریم کورٹ کا آرڈر سے کہ آپ ان کو جو ہے مسمار کریں. تو اس کے لیے باقاعدہ طور پہ پلان بن رہا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ بھی کارروائی کریں گے کیونکہ یہ سپریم کورٹ کے آرڈرس ہیں. ہمارا اس میں ذاتی کوئی تعلق نہیں ہے کہ ہم نے کسی کے خلاف کام کریں. جو ایک سپریم کورٹ نے آرڈر کیے بائی نیم آرڈر کیے اس میں، تو وہ ہم کارروائی کریں گے. انشاءاللہ ہمارا پلان بن رہا ہے. کراچی میں مختلف ڈسٹرکٹ میں پلان بنا کے کاروائیاں کرنے جا رہے ہیں. انشاءاللہ آپ کو نظر آئے گا اسی مہینے میں بہت بڑی بڑی کاروائیاں کریں گے. ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ. جی ناظرین، آپ نے سینئر ڈائریکٹر بشیر صدیقی جو اینٹی انکروچمنٹ کے سینئر ڈائریکٹر ہیں ان کی بات سنی. ان کا یہ کہنا تھا شہر میں چھوٹے چھوٹے مقامات پہ اور بڑے بڑے جہاں پہ بھی قبضہ ہوگا شہر میں اس کو خالی کرا لیا جائے گا، چاہے وہ نالوں پہ ہو، چاہے رستوں پہ ہو، فٹ پاتھوں پہ ہو، کہیں پہ بھی ہوگا تو اس کو جلد سے جلد خالی کرا کے اس پہ جو ہے تجاوزات کو مکمل بحال کیا جائے گا اور خاتمہ کرا کے سپریم کورٹ میں روزانہ کی بنیاد پہ یہ رپورٹ جمع کرائی جاتی ہے، لیکن آنے والے دنوں میں بھی مزید جو ہے کاروائیاں کی جائیں گی. جی.